بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ زیارات حرمین طیبین میں اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہم میدان بدر پہنچے۔ یہ جو سامنے آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، یہ شہدائے بدر اور دیگر بعد میں جو احباب یہاں فوت ہوتے رہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک قبرستان بنایا گیا۔ قبرستان کے باہر یہ جنگلہ سا باڑ سی لگائی گئی ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے باہر کھڑے ہو کر ہی جو ہے وہ فاتحہ و ایصال ثواب حضرات شہدائے بدر کی بارگاہ میں عرض کیا۔ بدر مدینہ شریف سے جو ہے وہ تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بڑا مشکل سفر تھا۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، تپتے صحرا، یہاں جس گرمی میں ہم پہنچے، چونکہ اچھی اعلیٰ گاڑیاں تھیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم انتہائی مشکل میں تھے۔ یہ اسمائے شہدائے غزوہ بدر ہیں، جو مبارک اصحاب شہید ہوئے، ان مبارک کے نام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ اسلام کا یہ عظیم معرکہ اور پہلی جنگ جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور یہ جو ہے وہ بدر پائے تکمیل تک پہنچا۔ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اسے جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ بلیک کلر کا پہاڑ ہے لیکن اوپر وائٹ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اسے ریت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یعنی بلیک کلر کے پہاڑ تھے لیکن ملائکہ کے نزول کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ سفید کر دیا اور یہ جبل ملائکہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب یہ دائیں بائیں چونکہ آزاد جو ہے وہ پوری وادی ہو چکی ہے، آبادیاں بڑھ چکی ہیں، لیکن یہ سامنے جو سارا منظر نظر آ رہا ہے دائیں بائیں، یہ جو ہے وہ بدر کے میدان کا ہے۔ یہ مسجد عریش جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چھپر مبارک تیار کیا گیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور فرمایا کہ میرے بارگاہ میں بیٹھنے والوں، میرا خطبہ سننے والوں، بتاؤ تمہیں بہادر کون ہے، شجاع کون ہے؟ عرض کی علی آپ سے بڑھ کر شجاع اور بہادر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں میں بھی شجاع اور بہادر ہوں، لیکن بدر والے دن ہم سب میں سے جو سب سے زیادہ بہادر تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عریش مبارک جو ہے وہ چھپر بنایا گیا تھا، اس کی ریڈ لائن جو تھی اس پر سیدنا صدیق اکبر موجود تھے اور آپ نے ہوا کے اندر تلوار لہراتے ہوئے فرمایا۔ مولا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مشورہ کر رہے تھے کہ کس کو یہاں کھڑا کیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالکل موزوں ہو اور یہاں کسی دشمن کو نہ آنے دے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے تلوار لہرائی، فرمایا یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ تو یہ جو سامنے آپ کو دو جو ہے وہ روشن دان نظر آ رہے ہیں بلیو کلر کے، وہاں کچھ دوست تھے جنہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سجدے فرمائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ صرف 313 ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر شاید جو ہے وہ دنیا پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ بار اللہ رب العزت نے جو حضور کی دعاؤں میں برکت رکھی اور بدر میں فرشتوں کو نازل فرمایا۔ ہم میدان بدر میں خاص ان مقامات کی جو ہے وہ کا معائنہ کرنے کے لیے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے، تو یہ سامنے پتھروں کا ڈھیر آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی کچھ احباب تو یہاں اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں وہ کنواں تھا جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو یہاں جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ بتاؤ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، بتاؤ وہ وعدہ سچا ہوا ہے یا نہیں؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا عمر بالکل سنتے ہیں، تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ کہاں مریں گے عتبہ اور شیبہ، کہاں مریں گے عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مارکے میں، اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ یہ میدان بدر ہے، یہاں سے پھر مسجد عریش بھی نظر آتی ہے اور یہ ساری زیارات ہیں۔ یہاں کچھ نوجوان تھے وہ پتھر مار رہے تھے، اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ منع تو خیر کیا گیا کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں تو پھر انہیں کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید وہی کنفرم جگہ نہ ہو، کچھ لوگ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ یہ وہ کنفرم جگہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کا کہنا تھا کہ اگر کنفرم جگہ نہیں بھی ہے تو بہرحال وہ جہاں بھی ہیں لانتے تو بہرحال برس رہی ہیں۔ یہ ہم جبل ملائکہ کے قریب ہوئے ہیں، یہ بالکل کالے رنگ کا نیچے پہاڑ ہے لیکن اوپر ریت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی خوبی یہ بھی ہے کہ جتنی ہوا اور آندھی آئے یہ ریت موجود رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات ہمیں عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بے پناہ عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔